عالمی سلامتی کے نقشے پر ایک نئی، بہت ہی طاقتور ڈھال ابھر رہی ہے۔ یہ تین ممالک کا ایک ایسا اتحاد ہے جو دنیا کے طاقت کے توازن کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو آخر یہ صاف افریقی ڈھال ہے کیا، اور اس کے بننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور جب ہم جغرافیائی سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو بظاہر تو خاموشی سے بن رہا ہے، لیکن اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ کیا یہ تو پہلے صرف ایک دو طرفہ معاہدہ تھا، لیکن اب یہ ایک نئے اور کہیں زیادہ طاقتور محور میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس پوری کہانی کا مرکز یہ خبر ہے۔ ترکی، جو خود ایک بڑی فوجی اور صنعتی طاقت ہے، اب پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک نئے ممبر کا اضافہ نہیں، بلکہ یہ اس معاہدے کی پوری نوعیت کو بدل دینے والا قدم ہے۔ ذرا اس کی رفتار پر غور کریں۔ ستمبر 2025 میں صرف دو ممالک کے بیچ ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور صرف چند مہینوں بعد جنوری 2026 تک ایک تیسری بڑی طاقت بھی میز پر آ جاتی ہے۔ یہ عالمی سیاست میں بجلی کی سی تیزی سے ہونے والی تبدیلی ہے۔ اسٹریٹجک زلزلہ، یہ لفظ اس صورتحال کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جھٹکا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی بنیادوں کو ہلانے والی تبدیلی ہے جس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ تو آخر اس طاقت کی کیمیا ہے کیا؟ یہ تین ستون مل کر ایک ایسی ڈھال کیسے بناتے ہیں جو اکیلے ممکن نہیں تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر ملک اس اتحاد میں کون سی منفرد طاقت لے کر آ رہا ہے۔ یہاں ہر ملک کا کردار بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ایک حتمی حفاظتی چھتری فراہم کرتی ہے۔ سعودی عرب کی مالی طاقت اور اسلامی دنیا میں اس کا مقام اس اتحاد کو وزن دیتا ہے، اور ترکی اپنی جدید فوجی ٹیکنالوجی اور جنگی تجربے کے ساتھ اس ڈھال کو ناقابل تسخیر بناتا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے کی کمی پوری کرتی ہیں۔ ذرا سوچیں، پاکستان کی جوہری ضمانت، سعودی عرب کی بے پناہ دولت جو جدید ترین ہتھیاروں کی خریداری ممکن بناتی ہے، اور ترکی کی اپنی دفاعی صنعت جو بیرکتار جیسے عالمی معیار کے ڈرونز بنا رہی ہیں، یہ تینوں مل کر ایک ایسی قوت بناتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ سب ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ آخر دنیا میں ایسا کیا بدل گیا ہے کہ یہ تینوں ممالک اس تاریخی اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بڑا عالمی تناظر ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ پر اعتماد میں کمی۔ کئی دہائیوں تک ان ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے واشنگٹن کی طرف دیکھا، لیکن اب جب امریکی ضمانتوں پر شک بڑھ رہا ہے تو وہ مجبور ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خود نئے راستے تلاش کریں۔ اور اسی سوچ کو کہتے ہیں اسٹریٹجک خود مختاری۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ اب یہ ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی اور کی منظوری کا انتظار نہیں کریں گے۔ وہ اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی طاقت اپنے ساتھ بڑے خطرات بھی لاتی ہے۔ اس اتحاد کو کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، اور ایک غلط قدم اس پورے منصوبے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ عالمی سطح پر دو بڑے خطرات تو بالکل صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جو اسے اپنے خلاف ایک سنی نیٹو کے طور پر دیکھ سکتا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن ہے، جہاں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ سعودی دولت اور پاکستانی ایٹمی مہارت کا امتزاج کہیں جوہری پھیلاؤ کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ صرف ہتھیاروں کا کھیل ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اس اتحاد کی اصل مضبوطی اس کی معاشی بنیادوں میں چھپی ہے، جو اسے صرف ایک فوجی معاہدے سے کہیں زیادہ پائیدار بناتی ہے۔ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ مستقبل کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ توانائی سے لے کر ہائی ٹیک منصوبوں تک یہ ممالک اپنی معیشتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ ترکی کا جدید کان لڑاکا طیارہ اس کی بہترین مثال ہے، ایک ایسا پروجیکٹ جہاں تینوں ممالک مل کر مستقبل کی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں۔ اور یہی اس اتحاد کا اصل مقصد ہے۔ یہ صرف جیٹ طیارے خریدنے کا معاملہ نہیں، یہ خود مختاری کے بلو پرنٹس بانٹنے کا نام ہے۔ مقصد صرف صارف بننا نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کا خالق بننا ہے، تاکہ اپنے دفاع کے لیے کسی اور کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ لیکن تمام بیرونی خطرات ایک طرف، اس اتحاد کو ایک بہت بڑے اندرونی چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ کیا تین مختلف فوجی ثقافتیں، روایات اور نظام واقعی ایک ہو کر کام کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہوگا۔
تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ہم ایک نئی عالمی طاقت کے جنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یا یہ صرف ایک عارضی اتحاد ہے جو وقت کے دباؤ میں بکھر جائے گا؟ جواب جو بھی ہو، ایک بات طے ہے، عالمی شطرنج کی بساط پر کھیل ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔